السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہمارا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا تحفہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ اور مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی سا، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ اور یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، مسلمانوں یہ ایک سجدہ ہے، یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں تو کئی مقامات پر جگہ بجگہ نماز کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، لیکن میں نے جس آیت مبارکہ آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں صاف طور پر ارشاد فرما دیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا مطلب ہوا؟ پہلے والی آیتوں سے تو معلوم چل گیا، اقیموا الصلاۃ نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ دوسری والی کیا ہے؟ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، ادا کرو، جن لوگوں پر واجب ہے ان پر۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وارکعوا، رکوع کرو، جو نماز میں رکوع کیا جاتا ہے وہ رکوع کرو، کس کے ساتھ؟ مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب ایسا نہیں ہے کہ صرف رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہی آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، قیام کریں، تلاوت قرآن کریں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسجد میں جماعت کھڑی ہو جائے تو امام کے ساتھ نماز ادا کرو، جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کرو۔ ویسے بھی
فردن نماز پڑھنے سے 70 گنا زیادہ ثواب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جماعت کو ہلکے میں لیتے ہیں، حالانکہ ایسے لوگ گنہگار ہوں گے، جیسا کہ قرآن کا صاف اعلان ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تم سب رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی امام کے ساتھ نماز پڑھو، جماعت سے نماز پڑھو، جہاں بھی رہو۔ اگر امام نہیں ہے، کوئی پریشانی ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن جب جماعت ہو رہی ہو تو ان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا میں بے شمار انسان ہیں اور بہت سارے علماء کرام ہیں، سب کا انداز الگ الگ ہے، سب کی گفتگو الگ الگ ہے، اور سب لوگ قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں۔ لیکن جمعہ ایک ایسا مبارک دن ہے کہ اس میں لوگوں کو یہ پیغام ملے، ایسا SMS دیا جائے اسے، تاکہ اسے جو 20 منٹ 25 منٹ یا 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ جو بھی وقت ملتا ہے، اس بھولی بھالی عوام کو ایسا پیغام دیا جائے جس کے ذہن میں کوئی بھی ایک بات آ جائے جسے وہ دل کے اندر اتار لے۔ اگر اس سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو وہ آدمی بھی کامیاب ہے، وہ شخص بھی کامیاب ہے، اور جس کے ذریعے سے اصلاح قبول کیا گیا ہے تو اللہ پاک اسے بھی اجر عطا فرمائے گا۔ دنیا میں بے شمار علماء کرام ہیں، امام صاحب ہیں، سب اپنے اپنے طریقے سے نماز کا حکم دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ نماز پڑھو، لیکن ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، یا پھر ادھر سے ڈالتے ہیں ادھر سے نکالتے ہیں، کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیا ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ رسول کو نہیں مانتے ہیں؟ جو ہم کا استعمال کر رہے ہیں یہ نہ سمجھے کہ صرف اپنے لیے کر رہے ہیں، یعنی ہم تمامی مسلمان کا ایمان کہاں جا چکا ہے؟ رات دن قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہے، قرآن علی الاعلان 1400 سال سے لے کر آج تک یہ لوگوں کو پیغام دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، اور نماز برائیوں کو ختم کرتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ لیکن ہم کہاں جا چکے ہیں؟ ہم کس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ قرآن کی آیتیں پکار کر خدا کی طرف بلا رہی ہے، قرآن کی آیتیں بلا رہی ہے کہ چلو مسجد میں اذان ہو چکی ہے، لیکن آج ہمارا اور آپ کا یہ عالم ہے کہ اذان ہو رہی ہے، گفتگو میں مشغول ہیں، اذان مشغول ہیں، آج اذان ہو رہی ہے، شادیوں میں ناچ گانے کر رہے ہیں، آج اذان ہو رہی ہے، آپس میں مذاق کر رہے ہیں، موبائل میں بزی ہیں، موبائل کی ریلز دیکھنے میں بزی ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ آپ نے کبھی محاسبہ کیا، اپنے ایمان کا اندازہ لگایا کہ آخر ہمارا ایمان مر تو نہیں چکا ہے؟ کہیں ایمان ہم سے جدا تو نہیں ہو گیا کہ رب کا نام لیا جا رہا ہے اور ہم اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خدا کی قسم اگر آج آپ رب کو بھولے بیٹھے ہیں تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن عظیم کی تلاوت کیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا میں بے شمار عبادتیں ہیں، سب اپنی اپنی جگہ ہے، اپنی اپنی انداز سے عبادت کیا جاتا ہے، لیکن نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو تمام عبادتوں پر بھاری ہے اور یہ افضل عبادت ہے، قرآن کا حکم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن اور عبادتوں کو دیکھ لیں، حج
یہ بھی فرض ہے، جس پر حج فرض ہے اس پر، لیکن زندگی میں صرف ایک بار۔ قربانی بھی ایک عبادت ہے، لیکن سال میں ایک بار۔ زکوٰۃ بھی فرض ہے مالک نصاب پر، لیکن سال میں صرف ایک بار۔ لیکن نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ دن میں 5 مرتبہ فرض کیا گیا، اس کے باوجود بھی ہم اسے ہلکے میں لیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کان کھول کر کے سن لیں، ذہن میں اس کو محفوظ کر لیں، سیو کر لیں۔ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ یہی وجہ ہے، آپ یاد کر لیں، جو اذان ہو رہی ہے، موبائلوں میں بزی ہیں، اذان ہو رہی ہے، دوستوں میں منہمک ہے، اذان ہو رہی ہے، ہم کھیل تماشے میں لگے ہیں، اذان ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں بچوں کی شادی ہے، اس میں ڈی جے بج رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارا عالم کیا ہے؟ بلا وجہ ہم لوگ نماز چھوڑتے ہیں۔ سامنے مسجد کے قریب بیٹھ کر ایسے بھی لوگ ہیں جو اذان ہو رہی ہے موبائل میں بزی ہے، اذان ہو رہی ہے اور باتوں میں منہمک ہے۔ اللہ کے یہاں کل محشر کے دن کیا جواب دیں گے؟ جبکہ کتاب میں آتا ہے کہ حشر کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں سوال و جواب ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ کہنے والوں نے کہا ہے، روز محشر کے جام گداز بوت اولی پرشش نماز بوت، کہ نفسی کا عالم ہوگا اور لوگ پریشان حال ہوں گے، جان نکلنے والی ہوگی، پریشان حال ہوں گے۔ اس وقت سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھی جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہیں تک محدود نہیں ہے، جہاں نماز کے متعلق اللہ کے رسول نے وعیدیں سنائی ہے وہاں اس کے فضائل بھی ہیں۔ اگر کوئی بندہ مومن صدق دل سے نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی بے حساب مغفرت فرماتا ہے۔ یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کے والدین کی بھی مغفرت فرماتا ہے۔ نماز میں کیا ہے؟ نماز میں نماز ایک عبادت ہے، اس میں اپنے لیے دعائیں کیا جاتا ہے، رسول اللہ پہ درود پاک پیش کیا جاتا ہے، اور رسول اللہ کے گھر والوں پر درود پاک پیش کیا جاتا ہے، اور اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کی جاتی ہیں، اور تمام مومنوں کے لیے، وَلِوَالِدَيَّ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن آج ہم نماز سے دور ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت ایک جماعت آئے گی میدان محشر میں، فرشتوں کی نظر اس جماعت پر پڑے گی، فرشتے دوڑ کر فرشتے اس جماعت کے پاس پہنچیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ اے نیک انسان، تم کون سے لوگ ہو؟ اس جماعت سے پوچھیں گے تم کون سے لوگ ہو، دنیا سے کون سا نیک اعمال لے کر آئے ہو کہ آج تیرا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 3 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک کا چہرہ سورج کی طرح روشن ہوگا، اور ایک جماعت کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوگا، اور عزیزان ملت اسلامیہ اسی طرح اور جماعت والوں کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ اس جماعت کے پاس فرشتے جائیں گے، وہ جماعت فرشتوں سے عرض گزار ہوگی کہ میں دنیا میں تھا، جب اذان ہوتی تھی تو میں اذان سے پہلے ہی وضو بنا کر مسجد میں حاضر ہو جاتا تھا، اور جب اذان ختم ہوتی سنت میں مصروف ہو جاتا تھا۔ اسی کی آج برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے چہرے کو روشن و تابناک بنا دیا۔ پھر وہ فرشتے دوسری جماعت کے پاس جائیں گے، ان سے سوال کریں گے کہ تیری نماز کا عالم کیا تھا، دنیا میں تو کیا کرتا تھا؟ وہ پیاری جماعت، وہ نیک لوگ فرشتوں سے کہیں گے کہ
کہ جب اذان ہوتی تھی تو ہم لوگ وضو بناتے تھے اور مسجد میں جاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے میرے چہرے کو چاند کی طرح روشن کر دیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، پھر تیسری جماعت کے پاس جائیں گے، اسی طرح جواب دیں گے. مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جو جس طریقے سے نماز میں مسجد میں آنے کے لیے پہل کریں گے اسے اس درجے کا ثواب ملے گا. اگر پہلے آئیں گے تو اسے زیادہ ثواب ملے گا، اس کے بعد والوں کو اس سے تھوڑا کم ملے گا، اس کے بعد والوں کو اس سے تھوڑا کم ملے گا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ گھڑی میں دیکھتے ہیں کہ جب باقی رہے گا تب میں اپنے گھر سے نکلوں گا. اسے سوچنا چاہیے کہ جو خطبہ دیا جاتا ہے عربی میں، اس کا سننا بھی ضروری ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اگر کوئی نہیں سنتا تو اس کی نماز خراب ہو جاتی ہے. اور یہیں تک محدود نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک کے صحابی رسول ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میرا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر تھا. ہم اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے جا رہے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ٹھہرتے ہیں اور سامنے ایک درخت تھا. پیارے آقا اس درخت کے قریب پہنچتے ہیں اور اس درخت کو پکڑ کے جھنجھوڑتے ہیں، ہلاتے ہیں تو اس درخت کے پتے گرنے لگتے ہیں، جھڑنے لگتے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، کیا تجھے معلوم ہے کہ اس درخت سے جیسے پتے جھڑتے ہیں، اسی طرح جب کوئی بندے مومن نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اس کے بدن سے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. یہیں تک محدود نہیں ہے، حدیث پاک میں آیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ کسی مولوی ملا کا قول نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کا قول ہے، اور اس قول کو بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو میری طرح وضو بنائے گا اور نماز پڑھے گا تو اللہ پاک ان کے گناہوں کو ختم کر دے گا، اس کے بدن سے دور کر دے گا. مفسرین فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن ظہر کی نماز ادا کر لے گا تو اللہ پاک اس ظہر کی نماز پڑھنے کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یعنی جس نے فجر کی نماز پڑھی ہو اور ظہر کی نماز پڑھ لیا تو اللہ پاک اس نماز کی برکت سے ظہر سے لے کر فجر کے بیچ میں جتنے گناہ ان سے سرزد ہوئے ہیں اللہ پاک اسے معاف فرما دے گا. اگر پھر وہی بندہ عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک ظہر سے لے کر عصر کے درمیان اس کے بیچ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور جب وہی بندہ مومن جب مغرب کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک عصر کی نماز سے لے کر مغرب کے درمیان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور جب وہی بندہ مومن عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک مغرب سے لے کر عشاء کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں رب کتنا غفور الرحیم ہے، رب کی رحمت کس قدر اپنے بندوں پر برس رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کے لیے بہانہ تلاش کرتا ہے. اگر آپ رب کو دل سے پکارے تو صحیح، آپ صحیح سے صرف دل سے نماز پڑھیں تو یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے. بتائیں آپ اگر نماز پڑھتے ہیں، اگر کوئی گناہ بھی ہو جاتا ہے آپ فوراً توبہ کریں اور نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. آپ کو معلوم ہے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. جس طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء تمام رسولوں میں سب سے افضل اعلیٰ ہے، اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امتی تمام نبیوں کی امتیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے. لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح پیارے آقا تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہے
اور نبی کے وسیلے سے، نبی کی برکتوں سے آپ تمام نبیوں کی امتیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، تو آپ نماز کو ترک کر دیں، آپ گناہوں میں منہمک ہو جائیں، اپنے رب کو بھول جائیں۔ خدا کی قسم ایسا نہ کریں، کوئی فائدہ نہ ہوگا افضل ہونے سے۔ جب تک آپ رسول اللہ کے فرمان پر عمل نہیں کریں گے تو کچھ بھی آپ کو کام نہیں دینے والا ہے۔ نبی پاک صدر کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن اسی کے کام آئیں گے جو نبی پاک صدر کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہیں تک محدود نہیں ہے، نماز کی برکت یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی کا مبارک دور تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی ایک سمندر سے گزر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ اس سمندر کا پانی گندا ہو چکا، میلا ہو چکا ہے، اور اس میں ایک جانور ہے جو لوٹ پوٹ اسی میں کر رہا ہے۔ جب وہ باہر نکلتا ہے تو پورا بدن گندا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں کیا دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ روح اللہ کہ پھر وہی گندا جانور اس پانی میں جاتا ہے، ڈبکی لگاتا ہے، باہر نکلتا ہے تو ایک دم صاف ستھرا ہو کر نکلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی متعجب ہو جاتے ہیں، تعجب میں پڑ جاتے ہیں، تعجب کرنے لگتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلام میں اس کی تشریح کی جاتی ہے کہ عیسیٰ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حیرت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو کچھ تم نے دیکھا یہ حقیقت ہے کہ میرا نبی آنے والا جن کا نام محمد ہوگا وہ تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہوں گے، ان کی امتیوں کے لیے سبق ہے، یعنی آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب لوگوں کے لیے یہ سبق ہے۔ جو جانور دیکھ رہے ہو وہ پیارے نبی صدر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گنہگار امتی ہیں، اور جو پانی ہے، دریا ہے، وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتیوں کی نمازیں ہیں، اور جو اس کے بدن پر گندگی جمع ہو چکی تھی، وہ میلا کچلا ہو چکا تھا وہ جانور، تو وہ گندگی اس کے گناہ ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنہگار امتی میرا سجدہ کرے گی، میری بارگاہ میں قیام کرے گی، رکوع کرے گی، اور جب وہ گناہ کر چکی ہوگی تو وہ اسی سمندر کے مانند ہے کہ جو ہی وہ سجدہ کرے گا، رکوع کرے گا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا، تو اس کے گناہ صاف ہو جائیں گے، گناہ مٹ جائیں گے، اور اسی جانور کی طرح صاف ستھرا ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو خدا کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف فرما دیتا ہے، ہر وقت موقع دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب رب نے اتنا چھوٹ دیا ہے، اتنا مہربان ہے ہم پر، آپ پر، تو آپ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ دوسری وعیدیں بھی ہیں کہ جس طرح رب کی رحمت ہے اس طرح رب کا غضب بھی ہے، عذاب بھی ہے۔ جس دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کرنا چاہے گا تو اس کی پکڑ سے کوئی دنیا کا طاقت سے طاقتور بھی انسان نہیں بچ سکتا ہے، نہیں نکل سکتا ہے۔ جیسے کہ قرآن کا علی اعلان ہے، قرآن کہہ رہا ہے نعمت شرط بھی کل شدید، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب اللہ پکڑنا چاہے گا تو عزیزان ملت اسلامیہ بچ کر کہیں نہیں جاؤ گے۔ آج کیا دیکھا جا رہا ہے؟ لوگ نماز روزہ سے دور ہیں، عیاشیوں میں منہمک ہے، ایسے بدبخت لوگ ہیں، اللہ جانے قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، قرآن کے خلاف چلتے ہیں۔ معلوم ہے آپ آزو بازو دیکھ سکتے ہیں، مسلمان میں کیا سود خوری بھی ہے، زناکاری بھی ہے، حرام کاری بھی ہے۔ معلوم ہے اگر اس پہ گفتگو کروں گا تو کافی لمبی ہو جائے گی باتیں۔ آپ سود خوری کے ہی دیکھ لیں، کتنے مسلمان ہیں اس میں جو منہمک ہے، مشغول ہے، حالانکہ سود لینے والا بھی اور سے دینے والا بھی، سود لینے والا بھی دینے والا بھی، سب دونوں گناہ گار ہیں۔ اور حدیث پاک میں بہت سخت وعید آئی کہ جو بھی انسان سود کا ایک پیسہ بھی کھاتا ہے، اللہ اکبر،
تو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جب ایسا انسان آپ کو ملے، ایسے لوگ ملے، تو آپ اسے بتائیں کہ جو تم سود کے رقم کھاتے ہو، سود کھاتے ہو، اس کا بہت بڑا عذاب ہے۔ ایسا ہے گویا کہ اپنی ماں کے ساتھ تم زنا کر رہے ہو، اور ایک بار دو بار نہیں، 70 مرتبہ۔ سب سے ہلکا گناہ ہے سود کے گناہ کا 70۔ سود کے گناہ کے بارے میں آیا کہ 70 درجے ہیں۔ 70 درجوں میں سب سے ہلکا درجہ وہ یہ ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کرتا، بدکاری کرتا ہے۔ اب آپ بتائیں، جب اتنی بڑی وعیدیں آپ کے سامنے موجود ہوں گی تو آپ کا دل گوارا کرے گا کہ سود کا پیسہ کھائیں؟ لہذا جو لوگ کھاتے ہوں اللہ اسے ہدایت دے اور اسے ہلکے میں نہ لے، سیدھا جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے ایسے ہی لوگوں کی ٹھکائی ہوگی، تو اس وقت ساری گرمیاں نکل جائیں گی، ساری گرمیاں۔ جو دولت کی نشے ہے نا، دولت کا جو نشہ ہے سب اتر جائے گا 2 منٹ میں۔ خدا کی قسم، جس طرح اسلام نے طریقہ بتایا ہے، سنت رسول پر عمل کرنے کا طریقہ بتایا، اس پر عمل کریں اور حرام کاری سے بچیں۔ آج ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول بہت خراب ہو چکا ہے۔ آج دیکھا دیکھی لوگ ایک سے ایک عیاشی کرتے ہیں، اپنے آپ میں فخر کرتے ہیں، ہم کسی سے کم نہیں، ہم کسی سے کم نہیں۔ اب دیکھیں نا، شادی ہوتی ہے تو دیکھیں کس طرح عیاشی پر عیاشی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چند دنوں کی زندگی ہے، عیاشی نہ دکھاؤ، خدا کا عذاب آ گیا تو پوری نسل برباد ہو جائے گی، پوری نسل برباد ہو جائے گی۔ خدا کے عذاب کو دعوت نہ دو، خدا کے عذاب کو دعوت نہ دو۔ خدا سے ڈرو، تم نماز نہ پڑھو، تجھے رب کے یہاں حساب دینا ہوگا، لیکن لوگوں کو دکھاوے کے لیے ایسے مت کرو۔ کتنی غریب بچیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، وہ گھر میں روتی ہیں، امیروں کی بچیوں کی شادی دیکھ کر وہ دعا کرتی ہے، رب کاش میرے باپ کے پاس بھی دولت ہوتی تو میری بھی شادی آن بان شان سے ہوتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس وقت کیا جواب دو گے؟ لہذا دکھاوا کم کرو اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ رب کی پکڑ سے کہیں نہیں جاؤ، بچ نہیں سکتے ہو۔ چند دنوں کی زندگی ہے، کہاں جاؤ گے؟ وہی قبر میں جانا ہے، ٹھکائی ہوگی، فرشتے بہت ماریں گے، بہت ٹھوکیں گے اسی میں۔ وہ لوہے کا گرز جو ادھر کی ہڈیاں ادھر ہو جائے گی، وہ جہنم کی آگ، تو اس وقت سب نشہ اتر جائے گا، سب دکھاوا اتر جائے گا۔ اور جو سود کے پیسے کھاتے، رقم جو جمع کر کے جاؤ گے اولاد کے لیے، وہ بھی اولاد نکارا ہو جائے گی، تیرے نام سے فاتحہ نہیں کرائے گی۔ اس وقت کیا کرو؟ اس وقت صرف رو گے، میں بہت بڑی غلطی کیا، مجھے تو کچھ نہیں معلوم۔ لہٰذا آپ حضرات اپنی ہوش کو لائیں، ٹھکانے پہ رکھیں اور صحیح سے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے پہلے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارا چینل نیو اسلامک نیٹ ورک سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔